داڑھی رکھنے پر پابندی، اپنے جسم کو ڈھانپنے اور مسلمان عورتوں کے پردہ کرنے پر پابندی، اسلامی نام رکھنے پر پابندی، خاص کر محمد نام رکھنے پر پابندی۔ غرض یہ کہ اسلامی شعار کے مطابق زندگی گزارنے اور ہر وہ کام کرنے جس میں کوئی ذرہ برابر بھی دینی پہلو کی جھلک نظر آتی ہو، اسے سخت حکومتی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ داستان ہے ان مظلوم ویغر مسلمانوں کی جو دنیا کی ایک سپر پاور پاکستان کے پڑوسی ملک اور ہمارے قریبی دوست چین میں صدیوں سے آباد وہاں کے صوبے سنکیانگ میں رہنے والے مسلمانوں کی ہے۔ دیکھتے رہیے تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔ سنکیانگ یا شنجیانگ عوامی جمہوریہ چین کا ایک خود مختار علاقہ ہے۔ یہ ایک وسیع علاقہ ہے تاہم اس کی آبادی بہت کم ہے۔ مانچو زبان میں سنکیانگ کا مطلب ہے نیا صوبہ۔ یہ نام اسے چنگ دور سلطنت میں دیا گیا تھا۔ یہاں ترکی اور نسل باشندوں کی اکثریت ہے جو ویغر کہلاتے ہیں۔ یہ تقریباً تمام مسلمان ہیں۔ یہ علاقہ چینی ترکستان یا مشرقی ترکستان بھی کہلاتا ہے۔ صوبے کا دارالحکومت اورومچی ہے جبکہ کاشغر سب سے بڑا شہر ہے۔ کاشغر بذریعہ شاہراہ قراقرم اور درہ خنجراب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے منسلک ہے۔ یہ کاشغر وہی شہر ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس طریقے سے استعمال کیا ہے: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل 29 ہجری میں چین میں اسلام کا پیغام اس وقت پہنچا جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کا پیغام پہنچانے کی غرض سے ایک وفد چین بھیجا۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے بہت سارے وفود بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا۔ نیز اس دوران مسلمانوں نے تجارتی غرض سے بھی چین کے سفر کیے۔ اس طرح چین کے بعض علاقوں میں لوگوں نے ابتداء اسلام سے ہی دین اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ مشرقی ترکستان مطلب سنکیانگ جس پر چین نے آج تک قبضہ کر رکھا ہے، جس وقت کچھ علاقوں پر چین میں مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں قتیبہ بن مسلم الباہلی رحمۃ اللہ علیہ نے 93-94 میں باقاعدہ اس علاقے کو فتح کیا۔ ترکستان کے معنی ترکوں کی سرزمین کے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ترکستان کو مغربی اور مشرقی ترکستان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عبد الکریم ستوک بغرا خان وہ پہلا ترکستانی جنگجو تھا جس نے اسلام قبول کر کے سنکیانگ میں 934 میں اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا تھا۔ سابق مشرقی ترکستان کا علاقہ مطلب سنکیانگ اسلامی اور ادبی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا، جس نے کاشغر کے مشہور ادیب اور مصنف یوسف بلساگنی کو پیدا کیا، جنہوں نے ویغری زبان اور شاعری سے دنیا کو متعارف کروایا۔ انہی اسکالروں میں سے ایک نام محمود کاشغری کا بھی ہے، جنہوں نے وسطی ایشیا کی ترکی زبانوں کی باقاعدہ ایک لغت تیار کی۔ مغربی ترکستان پر سوویت یونین مطلب روس نے قبضہ کر لیا تھا، جو 1991 میں آزاد کر دیا گیا، جبکہ مشرقی ترکستان
مطلب اس وقت کا سنکیانگ صوبہ، جو ابھی تک چین کے قبضے میں ہے، چینی عتاب کا نشانہ بنتا رہا ہے ہمیشہ سے۔ اس علاقے پر 18ویں صدی کے وسط میں چنگ سلطنت نے قبضہ کر لیا تھا اور سنکیانگ یعنی نئے صوبے کا اس کو نام دیا۔ اس علاقے میں آباد ویغر ترک کی آبادی بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ 1948 میں ان کی آبادی خطے کا 98% تھی، جو کہ اب کم ہو کر 45% رہ گئی ہے۔ اور یقیناً یہ ایک چینی حکومت کی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا جا سکے، اور وہ اپنے مقامی ہان چائنیز کو بڑی تعداد میں یہاں پر لا کر آباد کر رہے ہیں۔ سنکیانگ چین کا سب سے بڑا، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس علاقے میں سونا، پیٹرول، کوئلے اور یورینیم کے ذخائر بڑی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور بہت حد تک چینی اقتصادی اور عسکری حالت اس علاقے کے ان تمام معدنی وسائل کے اوپر منحصر ہے۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پہ رہنے والے ویغر مسلمان، جو کہ آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہیں، خط غربت سے تقریباً 80% نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مشرقی ترکستان میں طویل عرصے تک مسلمانوں کی حکومت رہنے کی وجہ سے اس علاقے کی بڑی تعداد مسلمان ہیں، لیکن 1644 میں مانچو خاندان کے قبضے کے بعد سے مسلمانوں کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ 1648 میں پہلی مرتبہ اس علاقے کے مسلمانوں نے مذہبی آزادی کا جب مطالبہ کیا، جو کہ قانونی طور پر ان کا حق تھا، جس کی بنا پر ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور بے دریغ خون بہایا گیا۔ 1760 میں چین نے مانچو سلطنت کا خاتمہ کر کے مشرقی ترکستان پر قبضہ کر لیا اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا۔ متعدد مرتبہ مسلمانوں نے یہ علاقہ حاصل کیا چینی حکومت سے جنگ کر کے۔ 1875 میں چین کے ظالموں نے بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر کے واپس سنکیانگ پر قبضہ کر لیا۔ 1931 میں مسلم خواتین پر مظالم کی وجہ سے ایک بار پھر چین کی حکومت کے خلاف مسلمانوں نے آواز حق بلند کی، جو آہستہ آہستہ پورے سنکیانگ کے علاقے میں پھیل گئی، اور 12 نومبر 1933 کو اس علاقے کو مسلمانوں نے واپس حاصل کر لیا۔ لیکن چین نے روس کی مدد سے 15 اگست 1937 کو ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر کے اس علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1944 میں اس علاقے کی آزادی کے لیے ایک بار پھر آواز بلند کی گئی، مگر چین نے روس کے تعاون سے اس تحریک کو کچل دیا۔ 1946 میں مسعود صابری، جو کہ سنکیانگ کا ایک مشہور لیڈر تھا، اس کی سرپرستی میں جزوی آزادی دی گئی، مگر 1949 میں اس علاقے پر چین نے مسلمانوں سے لمبی جنگ کے بعد پھر سے قبضہ کر لیا۔ بعض علاقوں میں مسلسل 20 روز تک جنگ چلی۔ 1949 میں چین پر کمیونسٹ پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے چین خاص کر مشرقی ترکستان میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ 1966 میں جب مسلمانوں نے کاشغر شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی کوشش کی تو چین کی فوج نے گولیاں برسا کر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1949 میں چین پر کمیونسٹ پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے خاص کر مشرقی ترکستان میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی پر پابندی عائد کی گئی۔ ان کے دینی اداروں کو بند کر دیا گیا، مساجد فوج کی رہائش گاہ بنا دی گئیں، ان کے علاقوں میں ویغری زبان کو ختم کر کے اور اس کا استحصال کرنے کے لیے چینی زبان کو ان پر تھوپ دیا گیا۔ شادی وغیرہ سے متعلق تمام مذہبی رسومات پر پابندی عائد کر دی گئی، اور وہ اس وجہ سے کی گئی کیونکہ کمیونسٹوں کا ایک ہی ہدف رہا ہے کہ قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات کو بند کیا جائے۔ چین کے مسلسل مظالم کے باوجود اس علاقے کے مسلمان کسی حد تک اسلامی شعار کے مطابق زندگی جیسے تیسے کر کے گزار رہے ہیں۔ 1966 میں جب مسلمانوں نے کاشغر میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی کوشش کی تو چین کی فوج نے گولیاں برسا کر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا، جس کے بعد پورے صوبے میں انقلاب برپا ہوا اور چین کی فوج نے حسب روایت مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، جس میں تقریباً 75,000 مسلمان شہید ہوئے۔ پورے صوبے بھر میں پچھلے کئی سالوں سے دیگر مسلمانوں کو چائنیز حکام کی جانب سے برابر
سوشل میڈیا اور مسجدوں میں اعلانات کی صورت میں نوٹیفیکیشن موصول ہوتے ہیں کہ ان کو تمام اسلامی اور دینی چیزیں، جن میں خاص کر قرآن، جانماز، تسبیحات اور دوسرے اسلامی ساز و سامان شامل ہیں، ان کو حکومت کو جمع کروانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور ایسا نہ کرنے پر ان کو بدترین سزا اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چینی حکومت نے مسلمان خواتین کے نقاب و حجاب پر بھی پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ خاص طور پر ریلوے اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں جیسے عوامی مقامات میں برقع کرنے والی خواتین کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اگر کسی عورت کو برقع کرتے ہوئے اگر دیکھ لیا گیا تو فوراً پولیس کو مطلع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حکام نے سنکیانگ کے مسلمانوں پر داڑیاں بڑھانے تک پر بھی پابندی لگا کے رکھی ہوئی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے انعامات کا اعلان کر رکھا ہے جو لمبی داڑھیوں والے نوجوانوں یا مذہبی روایات کی پاسداری کی اطلاع دیں گے جس میں انتہا پسندی کا ذرہ برابر بھی پہلو نکل سکے۔ اگر ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی جائے گی تو وہ بھاری مقدار میں انعام کا حقدار ہوگا چینی حکومت کی طرف سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا، ان کے دین کا اور مسلمانوں کی روایت کا استحصال چین میں کیا جا رہا ہے، خاص کر سنکیانگ صوبے میں۔ چینی حکومت نے سنکیانگ میں حکومتی ملازمین، طالب علموں اور بچوں کو روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سنکیانگ میں ہمیشہ ماہ رمضان سے قبل ہی متعدد حکومتی دفاتر اور اسکولوں میں یہ نوٹس جاری کر دیے جاتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزے نہ رکھیں۔ اس نوٹس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ رمضان کے دوران پورے سنکیانگ صوبے میں کھانے پینے کے کاروبار کبھی بند نہیں کیے جائیں گے، اور ایسا کرنے پر ان کو سخت چینی حکومت کی طرف سے عقاب کا نشانہ بنایا جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ تمام لوگ جن کو روزہ نہ رکھنے کا پابند بنایا گیا ہے، ان کو مذہبی مقامات پر جانے سے بھی جبراً روکا جاتا ہے۔ حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے مطابق چینی حکومت نے سنکیانگ میں بسنے والے ترکین نسل ویغر مسلمانوں کی نگرانی کا نظام کڑا کر دیا ہے۔ ہر ویغر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ چینی حکومت کی تیار کردہ ایک ایپلیکیشن اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کرے۔ اس ایپلیکیشن کے ذریعے چینی ادارے اس امر سے باخبر رہتے ہیں کہ مذکورہ شخص جس نے اپنے موبائل میں یہ چینی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے، کس وقت اس کا کیا موڈ ہے، وہ کب جاگا اور کب سویا، اس نے گھر سے نکلنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا اور کہاں پر گیا، کس سے ملاقات کی، گھر میں رات کو کب لائٹیں بند کی گئیں اور صبح لائٹیں کب کھولی گئیں۔ اس ایپلیکیشن سے اس شخص کی گفتگو بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ چینی ادارے کسی بھی شخص کے بارے میں جان سکیں کہ وہ صبح جلدی اٹھ کر نماز تو نہیں پڑھتا، کسی مسجد کو تو نہیں جاتا، اپنے دوستوں سے ملاقات کے دوران اس کا موضوع گفتگو کیا ہوتا ہے، کہیں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر رہا، کہیں دن میں روزہ تو نہیں رکھ رہا۔ جس ویغر مسلمان پر ذرا سا بھی شک چینی حکام کو ہوتا ہے تو وہ ایک مبصر ان کے گھر میں بھیج دیتے ہیں جو شب و روز ان کے گھر میں رہتا ہے اور اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے، اور پھر اس شخص کو حراستی مراکز میں بھیج دیا جاتا ہے اگر تو وہ مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ 12 سے لے کر 65 برس تک کے ہر ویغر مسلمان کا پورا ریکارڈ مرتب کیا گیا ہے، یعنی ان کا DNA، فنگر پرنٹ اور ہر قسم کے کاغذات، ان سب کا ریکارڈ چینی حکومت کے پاس موجود ہے۔ کچھ خواتین کا کہنا ہے، جن میں مہری گل ٹرسن نامی ایک ویغر مسلم خاتون جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں اور ان حراستی کیمپوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھیں، انہوں نے بتایا کہ انہیں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ میں زبردستی اسقاط حمل کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ کچھ اور دوسری خواتین نے یہ بتایا کہ دوران حراست ان کی مرضی کے خلاف ان کے جسم میں تولیدی عمل روکنے کے لیے آلات نصب کیے جاتے تھے اور زبردستی بانجھ کرنے کے لیے ان کو ٹیکے لگائے جاتے تھے اور گولیاں تک کھلائی گئی ہیں تاکہ مسلمان ہر طریقے سے نسل کشی کا سامنا کر سکیں۔ ایک نئی تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ چین جان بوجھ کر اپنے مغربی صوبے سنکیانگ کے مسلمان بچوں کو ان کے خاندان، مذہب اور زبان سے زبردستی الگ کر رہا ہے۔ BBC نے اس سلسلے میں ٹھوس ثبوت اکٹھے کیے ہیں جن کی بنیاد عوامی سطح پر دستیاب دستاویزات پر ہے، اور انہی بیرون ملک مقیم افراد نے اپنی شہادتوں سے مزید اس کو سہارا دیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق صرف ایک شہر میں ہی
400 سے زیادہ بچوں کو اپنے والدین سے زبردستی الگ کر کے بورڈنگ اسکول کے نام پر عقوبت خانوں میں بھیجا گیا ہے، جہاں پر وہ ان کی چینی کمیونسٹ سوچ کے مطابق ذہن سازی کرتے ہیں۔ اور ایسا سنکیانگ کے مختلف اور بہت سارے شہروں میں یہ ہو رہا ہے۔ چینی صوبے سنکیانگ کی صوبائی حکومت نے لاکھوں مسلمانوں کے لیے قائم کردہ حراستی کیمپوں کو قانونی حیثیت دے دی ہے۔ وہاں قریب 1 ملین اقلیتی مسلمان حراستی کیمپوں میں بند ہیں، جنہیں تربیتی مراکز کا نام دیا جاتا ہے۔ کئی مختلف غیر سرکاری تنظیموں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کی رپورٹوں کے مطابق یہ نام نہاد ٹریننگ سینٹر عملاً ایک حراستی مراکز ہیں، جہاں گزشتہ 1 سال کے دوران قریباً 1 ملین اقلیتی مسلم باشندوں کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ سنکیانگ کے ان حراستی کیمپوں سے نکلنے میں کامیاب ہونے والے لوگوں نے میڈیا کو ان کے اوپر ہونے والے مختلف نوع مظالم کی داستانیں سنائی ہیں، جن میں وہ بتاتے ہیں کہ حراستی کیمپوں میں چینی حکام ان کو الٹا لٹکا کے رکھتے تھے اور ان کو سونے نہیں دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی پٹائی کرتے وقت چینی اہلکاروں کے ہاتھوں میں لکڑی کے موٹے موٹے ڈنڈے اور چمڑے کے سوٹے، مڑے ہوئے تاروں کے کوڑے، جسم میں چبونے کے لیے سوئیاں اور ناخن کھینچنے کے لیے پلاس ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو سور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جاتا تھا اور بہت سارے ایسے ممنوع کام کرنے کے لیے کہا جاتا تھا جس کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ یہاں پر اس شخص کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو اصل میں ان حراستی کیمپوں کو منصوبہ سازی کا موجد قرار دیا جا سکتا ہے، جس کا نام زو ہیلون ہے۔ یہ انتہائی ظالم اور سفاک شخص ہے جو مکمل دہریہ اور لادینی سوچ رکھنے والا انسان ہے، جس کو چین کے کمیونسٹ حکومت کا ایک موہرا کہا جا سکتا ہے، جسے خاص طور پر ویغر مسلمانوں کی نسل کشی اور ان حراستی کیمپوں میں بھیجنے کی سازش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے لاکھوں معصوم ویغر مسلمان ان حراستی کیمپوں کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ چین برابر اس بات پر بضد ہے کہ ویغر مسلمانوں کی جانب سے جو ظلم و ستم کی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں محض عالمی سازش ہے، مگر تمام دنیا میں پھیلے ویغر مسلمان ان کا اصلی چہرہ ساری دنیا کو دکھا چکے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک اپنی ذاتی اقتصادی مفادات کی غرض سے اور اسی وجہ سے چین سے قربت کی بنا پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس بات سے مکمل بے نیاز ہیں کہ آخرت میں اللہ ان سے اس چیز کا حساب لے گا، خاص طور پر ان مسلمان ممالک سے جن کی سرحدیں چین سے ملی ہوئی ہیں۔ ہماری اس طرح اور بہت ساری تاریخ پر بنی ویڈیوز کو آپ لوگ دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ کے طور پہ لوگوں میں شیئر کیجیے، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ ایک حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔